बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम में खालिद बिन वलीद की 20 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। ये उस जमाने की बातें हैं जब खालिद बिन वलीद ने इस्लाम कबूल नहीं किया था और वो सफर कर रहे थे मदीना की तरफ और अपनी याददाश्तें बयान कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि इस मौके पर जब मुसलमान खंदक खोद रहे थे, हसन रजी अल्लाह ताला ने ऐसे इशार तरन्नुम से सुनाने शुरू कर दिए कि खंदक खोदने वालों पर वजद और जुनून की कैफियत तारी हो गई। खंदक की लंबाई चंद गज नहीं थी, इसे मीलों दूर तक जाना था। शेखान की पहाड़ी से लेकर जब्बल बिन अब्बैद तक ये खंदक खुदाई थी। जमीन नरम भी थी और संगलाख भी थी। ये नहायत तेजी से मुकम्मल करनी थी क्योंकि दुश्मन सर पर आन बैठा था। कुरैश का लश्कर इस अजीब और गरीब तरीका दफा से बेखबर ओद की पहाड़ी के दूसरी तरफ खैमाजन था। इसके पीछे यहूदियों का हाथ था। चलते चलते खालिद को अपनी आवाज सुनाई देने लगी। अहले कुरैश तो ठंडे पड़ गए थे, इन पर मुसलमानों की धाक बैठ गई थी। घोड़ा अपनी मर्जी की चाल चला जा रहा था। मदीना अभी दूर था। खालिद को छींक से महसूस हुई, नींद से महसूस हुई। इसके कबीला कुरैश से इसे शर्मसार कर दिया था। इसे ये बात अच्छी नहीं लगी थी कि यहूदियों के अफसाने पर इसके कबीले के सरदार और सलार अबू सुफियान ने मदीने पर हमला का फैसला कर लिया था। लेकिन वो खुश था कि हमले का फैसला तो हुआ। इतना बड़ा लश्कर जो सरजमीन अरब पहली बार देख गया था, यहूदियों ने ही जमा किया था। लेकिन खालिद इस पर भी मुतमिन था कि किसी ने भी काम किया, वो लश्कर तो जमा हो गया था। वो इस रोज बहुत खुश था कि इतने बड़े लश्कर को देखकर ही मुसलमान मदीना से भाग जाएंगे। अगर मुकाबले पर जम भी गए तो घड़ी दो घड़ी में इनका सफाया हो जाएगा। वो इस वक्त तो बहुत ही खुश था जब ओद की पहाड़ी की दूसरी तरफ ये सलार लश्कर खैमाजन था। जिस सुबह हमला करना था, इस रात इस पर ऐसी हजानी कफियत तारी थी कि वो अच्छी तरह सो भी ना सका। इसे हर तरफ मुसलमानों की लाशें बिखरी हुई नजर आ रही थी। दूसरी सुबह जब कुरैश और दूसरे इत्तेहादी कबाइल का लश्कर, जिसकी तादाद 10,000 थी, खैमा गाह से निकलकर मदीना पर हमले की शहर के करीब पहुंचा तो अचानक रुक गया। शहर के सामने एक बड़ी गहरी खंदक खुदाई हुई थी। अबू सुफियान जो लश्कर के कलब में था, लश्कर को रुकवा देकर घोड़ा सर पर दौड़ाता हुआ आ गया। कुरैश के जंगजू क्यों रुक गए? अबू सुफियान चलाता जा रहा था, तूफान की तरह बढ़ो और मोहम्मद नौजुबिल्ला के मुसलमानों को कुचल डालो। शहर की ईंट से ईंट बजा दो। अबू सुफियान का घोड़ा जब आगे गया तो इसने घोड़े की लगाम खींच दी और इसका घोड़ा इस तरह रुक गया जिस तरह इसके लश्कर के तमाम सवार रुके हुए खड़े थे। इसके सामने खंदक थी। इस पर खामोशी तारी होगी। खुदा की कसम, ये एक ही नई चीज है जो मेरी आंखें देख रही हैं। अबू सुफियान ने गसीली आवाज में कहा। अरब के जंगजू खुले मैदान में लड़ा करते हैं। खालिद बिन वलीद को बुलाया, अकरमा और सफान को भी बुलाओ। अबू सुफियान खंदक के किनारे किनारे घोड़ा दौड़ाता ले गया। इसे कहीं भी ऐसी जगह नजर नहीं आ रही थी जहां से इसका लश्कर खंदक अबूर कर सकता। ये खंदक शेखजान की पहाड़ी से लेकर जब्बल बनी अब्बैद की ऊपर से पीछे तक चली गई थी। मदीना के मशरक में शेखयान और लावा की पहाड़ियां थी। ये मदीना का कुदरती दफा था। अबू सुफियान दूर तक चला गया। इसने देखा कि खंदक के पार मुसलमान इस अंदाज से घूम फिर रहे हैं जैसे पहरा दे रहे हैं। इसने घोड़ा पीछे मोड़ा और अपने लश्कर की तरफ चल पड़ा। 3 घोड़े इसकी तरफ सर पर दौड़े आ रहे थे। जो इसके करीब आकर रुक गए वो खालिद, अकरमा और सफवान के घोड़े थे। क्या तुम देख नहीं रहे कि मुसलमान कितने बुज़दिल हैं? अबू सुफियान ने इन तीनों से कहा। क्या तुम कभी अपने रास्ते में रुकावट खड़ी करके या रुकावट खोद कर अपने दुश्मन से लड़े हो? खालिद पर खामोशी तारी हो गई थी।
آج مدینہ کی طرف جاتے ہوئے یہ سے یاد آ رہا تھا کہ وہ اس خیال میں سے چپ نہیں ہو گیا تھا کہ ابو سفیان نے مسلمانوں کو بزدل جو کیا تھا وہ ٹھیک کہا تھا، بلکہ خاموش ہو کر وہ اس سوچ میں کھو گیا تھا کہ یہ خندق بزدلی کی نہیں، دانش مندی کی علامت ہے۔ جس کسی شہر نے شہر کی دفاع کے لیے یہ طریقہ سوچا تھا وہ کوئی معمولی عقل والا انسان نہیں تھا۔ اس سے پہلے بھی اس نے محسوس کیا تھا کہ مسلمان لڑنے میں اپنے جسم کی طاقت پر ہی بھروسہ نہیں کرتے، وہ عقل سے بھی کام لیتے ہیں۔ خالد کا دماغ ایسی ہی جنگی چالیں سوچتا رہا تھا۔ مسلمانوں نے بدر کے میدان میں نہایت تھوڑی تعداد میں ہوتے ہوئے قریش کو بہت بڑی شکست دی تھی۔ خالد نے اکیلے بیٹھ کر اس لڑائی کا جائزہ لیا تھا۔ مسلمانوں کے اس فتح میں سے اس مسلمانوں کی عسکری اور دانش مندی نظر آئی تھی۔ کوئی اور بات بھی تھی، خالد اسے خیال آیا، کوئی اور بات بھی تھی، کچھ بھی تھا۔ خالد نے اپنے آپ کو جواب دیا، جو کچھ بھی تھا میں نے نہیں مانوں گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کا اثر ہے یا اس کے ہاتھ میں کوئی جادو ہے۔ ہماری عقل اس عمل اور اس مظاہرے کو سمجھ نہیں سکتی، اسے ہم جادو کہہ دیتے ہیں۔ اہل قریش میں ایسا کوئی دانش مند نہیں جو مسلمانوں جیسے جذبے سے اہل قریش کو سرشار کر سکے اور اسے ایسی جنگی چالیں سوچے جو مسلمانوں کو ایک ہی بار کچل ڈالے۔ خدا کی قسم ہم اس لیے واپس نہیں چلے جائیں گے کہ مسلمانوں نے ہمارے راستے میں خندق کھود رکھی ہے۔ ابو سفیان خالد، اکرمہ اور سفیان سے کہہ کر رہا تھا۔ پھر ان سے پوچھا، کیا خندق عبور کرنے کا طریقہ تم سوچ سکتے ہو؟ خالد کوئی طریقہ سوچے گا، لیکن اس سے خیال آیا کہ اگر ان کے لشکر نے خندق عبور کر بھی لی تو مسلمانوں کو شکست دینا آسان نہ ہوگا، خواہ وہ کتنی ہی تھوڑی تعداد میں کیوں نہ ہو۔ جن انسانوں نے تھوڑے وقت میں زمین اور چٹانوں کا سینہ چیر ڈالا ہے، ان انسانوں کو بھلا لشکر بھی مشکل میں پڑ سکتا ہے۔ کیا سوچ رہے ہو ولید کے بیٹے؟ ابو سفیان نے خالد کو گہری سوچ میں کھوئے ہوئے دیکھ کر کہا، ہمارے پاس سوچنے کا بھی وقت نہیں ہے۔ مسلمان یہ نہ سمجھیں کہ ہم بخلا گئے ہیں، ہمیں تمام تر خندق دیکھ لینا چاہیے۔ اکرمہ نے کہا، کہیں نہ کہیں کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں سے ہم خندق عبور کر سکیں۔ صفوان نے کہا، معاشرہ۔ خالد نے خود اعتمادی سے کہا، مسلمان خندق کھود کر اور بیٹھ گئے ہیں، ہم معاشرہ کر کے باہر بیٹھے رہیں گے اور بھوک سے تنگ آ کر ایک نہ ایک دن خود ہی خندق کے اس طرف آ جائیں گے جدھر ہم ہیں۔ ہاں، ابو سفیان نے کہا، مجھے یہی ایک طریقہ نظر آتا ہے، مسلمانوں کو باہر آ کر لڑنے پر مجبور کر دے گا۔ ابو سفیان اپنے ان تینوں نائب سالاروں کے ساتھ خندق کے ساتھ ساتھ تمام تر خندق کو دیکھنے کے لیے جبل بنی عبید کی طرف چل پڑا، اور پہاڑی مدینہ اور جبل بنی عبید کے درمیان واقع تھی۔ مسلمان اس کے سامنے مورچہ باندھتے۔ ابو سفیان نے مسلمانوں کی تعداد دیکھی تو ان کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ وہ آگے بڑھا تو ایک گھوڑا جو بڑا تیز دوڑتا آ رہا تھا اس کے پہلو میں آ رکا۔ سوار کو ابو سفیان بڑی اچھی طرح پہچانتا تھا، وہ ایک یہودی تھا جو تاجروں کے روپ میں مدینہ کے اندر گیا تھا۔ وہ مدینہ سے شیخان کے سلسلہ کو میں سے ہوتا ہوا قریش کے لشکر میں پہنچا تھا۔ اندر سے کوئی ایسی خبر لائے ہو جو ہمارے کام آئے؟ ابو سفیان نے پوچھا اور کہا، ہمارے ساتھ ساتھ چلو، اتنا اونچا بولتے چلو کہ میرے یہ تینوں نائب بھی سن سکے۔ مسلمانوں نے شہر کے دفاع اور آبادی کے تحفظ کے جو انتظام کر رکھے ہیں وہ اس طرح ہیں۔ یہودی نے کہا، یہ تو تم کو معلوم ہوگا کہ مدینہ چھوٹے چھوٹے قبیلوں اور ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی بستیوں کا شہر ہے۔ مسلمانوں نے شہر کی عورتوں، بچوں اور ضعیفوں کو پیچھے کی طرف والے قلعوں میں بھیج دیا ہے۔ خندق پر نظر رکھنے کے لیے مسلمانوں نے گشتی پہرے کا انتظام کیا ہوا ہے۔ اس میں 2,500 شامل
افراد شامل ہے۔ یہ افراد تلواروں کے علاوہ پھینکنے والی برچھیوں اور تیر کمانوں سے مسلح ہے۔ انہوں نے علاقہ تقسیم کر رکھے ہیں جس میں وہ سارا دن اور پوری رات گشت کرتے رہے۔ جہاں کہیں سے بھی تم خندق عبور کرنے کی کوشش کرو گے وہاں مسلمانوں کی خاصی زیادہ تعداد پہنچ جائے گی، اور اس قدر زیادہ تیر اور برچھیاں برسائے گی کہ تم لوگ پیچھے کی طرف بھاگنے آنے کے سوا کچھ نہ کر سکو گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راتوں کو مسلمانوں کے خوش خندق سے باہر آ کر تم پر شبق کو مار کر واپس چلے جائیں۔ عبداللہ بن ابی کیا کر رہا ہے؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ اے قریش کے سردار، یہودی جاسوس نے کہا، اتنی عمر گزار کر بھی تم انسانوں کو سمجھنے کے قابل نہیں ہو سکے۔ عبداللہ ان ابھی منافق ہے۔ مسلمان اسے جماعت منافقین کا سردار کہتے ہیں اور ہم اسے یہودیت کا غدار سمجھتے ہیں۔ اس نے مسلمان ہو کر ہم سے غداری کی تھی۔ مسلمانوں میں جا کر اس نے تمہارے حق میں انہیں دھوکے دیے۔ اگر احد کی جنگ میں تم جیت جاتے وہ تمہارے ساتھ ہوتا، مگر مسلمانوں کا یہ پلہ بھاری دے کر اس نے تم سے بھی اور یہودیوں سے بھی نظریں چڑھائی تھی۔ تمہیں اس آدمی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے جو کسی مذہب کا پیروکار اور وفادار نہ ہو۔ اور حی بن اخطب کہاں ہے؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ اسے محاصرے کا منظر یاد آنے لگا۔ لشکر کا جو حصہ اس کے زیر کمان تھا اسے اس نے بڑے اچھے طریقے سے محاصرے کے ترتیب میں کر دیا تھا۔ محاصرہ 22 روز تک رہا۔ پہلے 10 دنوں میں ہی شہر کے اندر مسلمان خوراک کی کمی محسوس کرنے لگے، لیکن اس نے قریش کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا تھا کیونکہ وہ اپنے ساتھ خوراک اور رسد بہت کم لائے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ انہیں مسلمان اپنے معاشرے لمبے عرصے کے لیے بٹھا لیں گے۔ خوراک کی جتنی کمی شہر والے محسوس کر رہے تھے اس سے کچھ زیادہ کمی قریش کے لشکر میں اپنا اثر دکھانے لگی تھی۔ سپاہیوں میں نمایاں طور پر بے چینی نظر آنے لگی تھی۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی آج ہم یہاں روکتے ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔